ذکر کرتے ہیں سیاسی میدان کا اور سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ 3 سال ہو رہے ہیں حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ عوام کیا کہہ رہے ہیں اور یہ جاننے کے لیے ہم جائیں گے ان جگہوں پہ، ان شہروں میں جہاں جن کو پیپلز پارٹی کا گڑھ کہا جاتا ہے۔ ایک نئی سیریز ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور حکومتوں کو شاید احساس نہ ہو کہ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں ان کی حکومت کو قائم ہوئے اور اب لوگ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان بھر کے لوگ کہ اس حکومت نے پاکستان کے عوام کے کتنے مسائل کو حل کیا یا ان کو مزید گھمبیر بنا دیا۔ پاکستان میں روزگار کے مواقع بڑھے یا کم ہوئے؟ پاکستان میں مہنگائی بڑھی یا کم ہوئی؟ پاکستان میں لوگوں کے روزمرہ کے مسائل حل ہوئے یا وہ اب بھی حل طلب ہیں؟ اور کراچی سے لے کے پشاور تک سڑکوں کے مسئلے، اسپتالوں کے مسئلے، سرکاری اسکولوں کے مسئلے، کیا ان میں کوئی بہتری آئی ہے؟ پاکستان میں انتخابات گو کہ اب بھی ہو سکتے ہیں اور اب سے 2 سال بعد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ فیز شروع ہو چکا ہے جس میں اب حکومت کو تیاری کرنی چاہیے کہ وہ عوام اب ان سے پوچھے گی کہ اس 3 سالوں کے دوران انہوں نے عوام کے لیے کیا ہے۔ حکومت سے عوام پوچھے گی، لیکن ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ہم عوام سے پوچھنے کا ایک سفر شروع کریں اور اس سفر کا آغاز ہم سندھ سے کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے جائیں ہم سندھ کے ان چھوٹے اضلاع میں جو کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے گڑھ سمجھے جاتے ہیں، جہاں کے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے اور وہ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ ہی سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے سندھ کے 4 اضلاع کا انتخاب کیا ہے اور آج سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے گھر لاڑکانہ کا، جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو اور دوسرے شہداء کا گھر بھی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے اہم شہر بھی ہے۔ 4 بار وزرائے اعظم آ چکے ہیں اسی شہر سے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس دور حکومت میں جس کو 3 سال ہوئے ہیں، اس پیپلز پارٹی کے لیے سب سے اہم شہر میں اور اس کے شہریوں کے لیے پی 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 نے کیا کیا۔ اس کے لیے آج ہماری یہ سیریز کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے رخ کیا ہے لاڑکانہ کا ہمارے نمائندہ خصوصی غلام مصطفیٰ نے۔ دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر آباد لاڑکانہ شہر نہ صرف سندھ کی 5000 سالہ قدیم تہذیب موہنجو دڑو کا وارث ہے، بلکہ سیاسی لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان کا آبائی مسکن بھی۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا تھا کہ وہ لاڑکانہ کو پیرس بنا دیں گے۔ موجودہ حکومت لاڑکانہ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی یہ 4تھی حکومت ہے۔ ضلع لاڑکانہ کی آبادی 16 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جس میں رجسٹر ووٹرز کی کل تعداد 8 لاکھ سے زیادہ ہے۔ گزشتہ انتخابات میں یہاں کے عوام نے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے میر عامر مکسی، نذیر بھگیو اور فریال تالپور کو قومی اسمبلی میں پہنچایا، جبکہ یہاں کے لوگوں نے نثار امن کھوڑو، ایاز سمرو، نادر مکسی، غلام سرور سیال، غلام مجدد اور نجم الدین ابڑو کو صوبائی اسمبلی کے لیے منتخب کیا۔ اس وقت لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے نثار امن کھوڑو اسپیکر سندھ اسمبلی، جبکہ ایاز سمرو اور نادر مکسی صوبائی وزارتوں پر فائز ہیں، لیکن 9 منتخب نمائندوں کے باوجود یہاں کا اصل راجہ صدر زرداری کے دست راست ڈاکٹر شفقت سمرو ہیں، جن کا سکہ انتظامی مشینری ہو یا بیوروکریسی ہر جگہ چلتا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی میں مؤثر عوامی نمائندگی کے بعد یہاں کے عوام کو گزشتہ 3 سالوں میں کتنا ریلیف ملا، اسی کا جائزہ لینے ہم لاڑکانہ پہنچے۔ خیرپور سے لاڑکانہ جاتے ہوئے دریائے سندھ پر 3 کلومیٹر پل سمیت 56 کلومیٹر کا یہ بائی پاس 10 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے، جو لاڑکانہ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ لاڑکانہ خیرپور برج وہاں بنا ہوا ہے، میرے خیال میں آلموسٹ کوئی 3 کلومیٹر کا برج ہے اور یہ 56 کلومیٹر ہے، تو 10 بلین اس پہ کاسٹ آئی ہے۔ NHA نے یہ کام کیا ہے۔ اسی طرح 275 کلومیٹر جو دوسرا ہے اس میں تقریباً 15 بلین کا خرچہ NHA کی کاسٹ ہے۔ لائک وائز سٹی پیکیج پہ بھی تقریباً 400 ملین کے لگ بھگ جو ہے وہ خرچہ ہوا ہے۔ لاڑکانہ شہر پہنچتے ہی جس چیز نے سب سے پہلے ہمارا استقبال کیا
وہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور ان پر اڑتی ہوئی دھول اور گڑھے تھے۔ حکمرانوں کے مطابق صوبائی بجٹ سے لاڑکانہ کے لیے 400 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں اور کئی پروجیکٹس پر کام جاری ہے، لیکن عوام کیا کہتے ہیں؟ کوئی خاص یہاں پہ فیسلٹی نہیں دی گئی ہے لاڑکانہ کے لوگوں کو۔ حالانکہ جس بیاہ پہ وہ گئے ہیں، بی بی کی ڈیتھ کے بعد وہ لوگوں نے غصہ نکالا، ووٹنگ کی ہے وہ، کہ ایک امید تھی کہ لاسٹ ایک ہوپ تھی کہ بھائی پی پی آئے گی اور کچھ نہ کچھ کرے گی، اور کافی سالوں سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ پی پی آئے گی اور کچھ کرے گی، لیکن پچھلی حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو بھی تو 3 سال ہو گئے ہیں۔ جو بھی ادھر آفیسر ہے وہ سب کرپٹ ہے۔ ابھی یہ 32 ارب کا کام چل رہا ہے، یہ 32 ارب کا یہ کام چل رہا ہے، کام بھی صحیح نہیں۔ اداروں میں ایسے آدمیوں کو بھرتی کر دیا ہے وہ کام کرنے کے لیے سنسیئر ہی نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 سال میں شہر کے اندر نہ تو ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور نہ ہی روزگار میسر آ سکا ہے۔ لاڑکانہ ضلع میں کوئی بڑی انڈسٹری نہیں جس سے لوگوں کو روزگار میسر آ سکے۔ کسی زمانے میں یہاں ایک ٹیکسٹائل مل ہوا کرتی تھی جس کے اب صرف آثار باقی ہیں۔ میں ریٹائر بھی ہوں، سپاہی مرد ہوں، میں نے بچہ پڑھایا ہے، انجینئرنگ پڑھائی ہے، سوئی گیس پیٹرولنگ کا شعبہ ہے، 8 سال ہو گئے ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے۔ دوسرے بچے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو بھی نہیں ہے نوکری ملی ہوئی ہے۔ کوئی بھی پوزیشن نہیں ہے۔ ابھی پولیس کے یہ ٹیسٹ لیے، انٹرویو کینسل کر دیے، سورس لگتا ہے، یہ غریب آدمی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نوکری کی جو ہے وہ سیٹ اس کا 1 لاکھ بھی رشوت لیتے ہیں، جو منسٹر جو ہوئے ہیں انہوں 1 لاکھ بھی لیتے ہیں، 50,000 بھی لیتے ہیں، پھر چل کے ان کو نوکری بھی وہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہاں ایک بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کی جا رہی ہے جس کے لیے زمین بھی خرید لی گئی ہے۔ ضلع لاڑکانہ میں 1 سول ہاسپٹل، 2 تعلقہ ہاسپٹل، 47 BHU اور ڈسپنسریاں اور 6 دیہی مراکز صحت ہیں۔ کئی صحت مراکز بند ہیں، جبکہ انتظامیہ کے مطابق گزشتہ 3 سال میں کسی نئے اسپتال کا اضافہ نہیں ہو سکا ہے۔ دوسری جانب سینکڑوں پرائمری اور درجن بھر مڈل اسکول عرصے دراز سے بند ہیں۔ اب حکومت سندھ نے یہاں قائد عوام انجینئرنگ یونیورسٹی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کے لیے زمین مختص کر دی گئی ہے، جبکہ شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے بھی محکمہ جنگلات کی 250 ایکڑ زمین مختص کی گئی ہے۔ عوام اسے کاغذی کارروائی، جبکہ مقرر کیے گئے سابق وائس چانسلر فنڈز کی قلت اور تعمیرات کو بڑا چیلنج کہتے ہیں۔ کنسٹرکشن ورک یہ بہت بڑا، جو میرے خیال میں ایک پیسے کم ہے اور بہت بڑا ایک ٹاسک ہے۔ پورے سندھ کی طرح یہاں کے عوام بھی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ پہلے اتنی مہنگائی نہیں تھی، 500 روپیہ پیٹرول میں یہ بڑھاتے ہیں تو جو گاڑی والے ہیں وہ 10 روپیہ بڑھاتے ہیں فی آدمی کے حساب سے۔ الحمدللہ سر بے روزگاری چوٹ پہ چڑھی ہوئی ہے۔ بس سیدھی بات یہ ہے تو ابھی غریب کے گھر میں جو مہمان آ گیا، کیوں جو سندھ کا نام ہے بابل سندھ، مہمان نوازوں کی سردار تھی، ابھی وہ سندھ رہی ہے جو 2 مہمان آ جاتے ہیں تو گھر والا اتنا پریشان ہو جاتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے پاس کو پولیس والے آ گئے۔ شہر کی سڑکیں اگرچہ ٹوٹی ہوئی اور روزگار ناپید ہے، تاہم حکومت نے لوگوں کو بدلتے موسموں کے اثرات سے بچانے کے لیے 50 ملین روپے کی لاگت سے 1 لاکھ درخت لگانے کا بھی منصوبہ بنایا ہے۔ ایکولوجی کا آج کل جو سسٹم ہے، گرمی اور زیادہ سردی، تو اس میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے، تو اس حوالے سے 1 لاکھ جو ہے نیم ٹریز ہم لاڑکانہ کی مختلف روڈوں پہ لگائیں گے۔ تقریباً 50 ملین کے قریب جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے۔ عوامی حکومت کے 3 سالہ دور میں بھی لاڑکانہ کے عوام کے دیرینہ مسائل حل نہیں ہو سکے ہیں، جن میں روزگار کے مواقع کی عدم دستیابی سر فہرست ہے۔ یہاں کے لوگ اب ان مسائل کو گلے شکوے کے انداز میں زبان پر بھی لانے لگے ہیں۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرہ مین مرسلین احمد کے ساتھ غلام مصطفیٰ، جیو نیوز، لاڑکانہ۔